ہو رہی ہے، آپ کو جیسے معلوم ہے، وہ ہو رہی ہے طالبان کے درمیان اور جو حکومت ہے وہاں پر افغانستان میں آج کل، ان دو کے درمیان ہو رہی ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا یہ تھا کہ پاکستان کو ضرور اس میں انوالو ہونا چاہیے تھا، یہ میری ذاتی رائے ہے، اور بہت زیادہ اس میں انوالو رہا ہے، اور اتنے 30 سے 40 لاکھ افغان مہاجرین جو ہیں ان کو کتنے سالوں سے، کتنے ڈیکیڈ سے پاکستان میں ان کو پناہ بھی دی ہے، اور ان کو مہمان کے طور پہ رکھا ہے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا ہے، تو پاکستان کو ضرور ان مذاکرات میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ انڈین انفلوئنس اتنا زیادہ ہے افغان حکومت پر کہ انہوں نے کوشش کر کے پاکستان کو ان مذاکرات سے دور رکھا ہے۔ دوحہ میں ٹاک ہو رہی ہیں، پہلی بار کابل کی حکومت اور افغانستان کی حکومت بیٹھی ہے۔ دیکھیں جی، انڈیا جا کے وہاں پر بیٹھ گیا ہے۔ افغان گورنمنٹ ایز اے ہول پاکستان کے سخت خلاف ہے کہ انڈین انفلوئنس اتنا زیادہ ہے افغان حکومت پر کہ انہوں نے کوشش کر کے پاکستان کو ان مذاکرات سے دور رکھا ہے۔ ہندوستان خاموش نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ وہ اس فینس پہ نہیں بیٹھے ہیں بلکہ افغانستان کے اندر بیٹھے۔ پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ جو ہے اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، جبکہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بالکل بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں اس وقت بھارت کا انفلوئنس بہت۔ قطر میں بین الافغان مذاکرات ہوئے جس میں افغان حکومت کے اعلیٰ عہدیدار اور طالبان کے نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ جو بات چیت ہو رہی ہے، فرسٹ از ناردرن الائنس، جو کہ حکومتی الائنس ہے، جو حکومت میں آیا ہے، جس نے فتح کر کے آیا ہے، جو اور وہ ایک خاص سیکٹ ہے جو ایران کے بہت نزدیک ہے۔ اس کا پاکستان سے دوستی نہیں ہے، اس کی پاکستان سے دشمنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور رشید دوستم وغیرہ جو اس کے لیڈرز ہیں وہ پاکستان کو بہت اچھا نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو فرسٹ آف آل ناردرن الائنس اس وقت مکسڈ کولیشن گورنمنٹ میں پشتونز کے ساتھ بیٹھ کے آیا کہ کابل کے اندر، کابل میں جو پشتون گورنمنٹ ہے وہ بنیادی طور پہ ناردرن الائنس اس کو پیچھے سے بیک کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آگے سٹیبل آپ کو نظر آتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی امریکنز بھی اس کے اندر ہیں۔ افغان گورنمنٹ ایز اے ہول پاکستان کے سخت خلاف ہے۔ ہم نہیں مانتے، ہم ان کا سفیر آ کے کسی سے مل لیتا ہے، ہم ڈفلی بجانا شروع کر دیتے ہیں اور کئی بار بغلیں بجانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بہت بڑے چیمپئن ہیں، وہ آ کے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ جو گورنمنٹ ہے، جو سٹیبل گورنمنٹ ہے، وہ موجودہ گورنمنٹ حد درجے خلاف ہے پاکستان کے، سر بمائے عوام کے۔ میں کچھ افغانی سٹوڈنٹس کے ساتھ لندن میں پڑھتا رہا ہوں، آپ یقین کریں کہ وہ پاکستان کے حد درجہ خلاف ہیں۔ یہ یہاں باتیں جو ہیں لوگ سمجھ نہیں رہے۔ تو ایک آپ کا فیکٹر ہو گیا ناردرن الائنس، ایک فیکٹر ہو گیا آپ کا گورنمنٹ، ایک فیکٹر آپ کا ہے طالبان۔ طالبان کے اندر انڈین طالبان بھی موجود ہیں جو کہ انڈین انفلوئنسڈ ہیں، ایرانین انفلوئنسڈ بھی ہیں، پاکستانی انفلوئنسڈ بھی ہیں، ایجنسیز انفلوئنسڈ بھی ہیں، امریکن انفلوئنسڈ بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو لیٹیچیوڈ ہے طالبان کے اوپر، وہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم طالبان کو، جو پاکستان کی بات مانتے ہیں، ان کو ہم لے کے کسی بھی سٹیج پہ آگے لا سکتے ہیں۔ اب جب آپ سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو میں آج بڑی تکلیف سے یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت خراب کیے گئے ہیں۔ امریکہ سپر پاور ہے، رہے گی، اور ابھی تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن امریکنز اندر سے ہمارے بہت خلاف ہیں اور انڈیا کے بہت نزدیک ہو چکے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ پہلے ہمارے ساتھ ان کا اچھا تعلق تھا، انڈیا کے ساتھ عجیب سا تھا، اب ریورس ہو گیا ہے۔ تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں آپ کے، طالبان اینڈ آل دس انکلوڈنگ دی گورنمنٹ، ان میں سے 95% تو آپ کے خلاف ہیں کہ آپ ان کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں، آپ ان کو اپنے فیصلے کرنے دیں۔ لیکن ہم 35 سال سے کہہ رہے ہیں نہیں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ پہلے تو شاید تھوڑی سی ہماری پوزیشن بہتر ہو، لیکن اب تو وہ پوزیشن ہماری بہتر نہیں ہے۔ 82 میں سٹارٹ لے لیا جی ہم نے، 88 تک ہم نے بہت بھگتا، کلاشنکوف بھی ہم نے بھگت لیا، ہم نے سب کچھ بھگت لیا۔ افغانی کسی بندے جو افغانی ہے، ہم ساروں کو خان صاحب کہہ دیتے، آپ جو پیور افغانی بندہ نا، اس سے صرف پاکستان کا پوچھ لیں، وہ وہی زبان بولے گا جو بنگالی ہمارے خلاف بولتے ہیں، سیم وہی زبان بولتے ہیں یہ لوگ۔ یہ بالکل ایسے نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو انڈیا کے رول کو بالکل مائنس تو ہم نہیں کر سکتے، اور خاص طور پر گو کہ پوری افغان وار کے درمیان سفر ہم نے کیا، ہمارے شہری ہلاک ہوئے، ہمارے فوجی جوان ہلاک ہوئے، ہمیں ان کو بوجھ برداشت کرنا پڑا ریفیوجیز کا،
لیکن کابل میں بیٹھی ہوئی جو ایک بہت ایک خاصی مؤثر قوت ہے جسے میں ہم کہتا ہوں انڈین انفلوئنس اور لابی، اور خاص طور پر کرزئی صاحب کے زمانے میں، پھر سمجھ رہے تھے کہ اشرف غنی صاحب کے زمانے، تو ہم اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے کشمیر کے کانفلکٹ میں بھی، یعنی وہ جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی 6 لاکھ فوجیں کیونکہ کشمیر میں انگیج ہیں، تو انڈینز جو ہے آپ ایک عرصے تک کابل کے ذریعے وہ بلوچستان کو بھی ڈسٹرب کرتے رہے، کابل کے ذریعے وہ ہمارے یہاں بھی ڈسٹرب کرتے رہے، تو یہ آپ ابھی تک تو وہ بڑے خاموش ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کچھ انڈیا تماشا دیکھتا رہے۔ ہندوستان خاموش نہیں ہے، ہندوستان کام کر رہا ہے، ہندوستان کا ابھی بھی NDS میں اور کئی جو افغان ادارے ہیں اس میں اثر و نفوذ ہے، تعمیر نو کے سلسلے میں، ریکنسٹرکشن کے سلسلے میں اسے کچھ مدد دی ہے، اور اس مدد کی بنیاد کے طور پر وہ وہاں پالیسیاں ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ وہ اس فینس پہ نہیں بیٹھے ہیں بلکہ افغانستان کے اندر بیٹھے۔ انفلوئنس جو ہے وہ بھارت کا کہیں زیادہ ہے پاکستان سے افغانستان میں۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے زیادہ ہے کہ بھارت نے ایک ان کے ساتھ کھیل کھیلا ہے کہ بھارت نے افغانستان میں کچھ انویسٹمنٹ کی ہے اور ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کے لیے، ان کے پیس کے لیے بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ جو ہے اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، جبکہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بالکل بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے، وہاں اس وقت بھارت کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے۔ صرف کرزئی گورنمنٹ جو تھی یا یہ جو اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ ہے، اس کا معاملہ نہیں ہے۔ کابل کے گلی کوچوں میں جو عام آدمی ہے اس میں بڑی مخاصمت اور بڑی ہاسٹیلٹی پائی جاتی ہے پاکستان کے بارے میں، انلیس کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کا پازیٹیو رویہ اپنائیں۔ بھارت افغانستان میں 2002-2003 سے پہلے بالکل نہیں تھا۔ یا بتا دیجئے کہ جب 1979 سے 1989 تک سوویت انویژن پہ مزاحمت ہو رہی تھی تو کیا کبھی کسی نے کہا کہ انڈیا کا وہاں پہ کوئی انفلوئنس ہے؟ یہ حالات اور جو بھی وہاں پہ قوتیں ان ایکشن رہی ہیں، یہ ان کی ڈائنامکس ہے۔